الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ ترجمہ، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ تو اس لیے آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ان کی وشفل تھنکنگ اور جھوٹی تمناؤں پر نجات منحصر نہیں، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی جھوٹی تمناؤں پر نجات منحصر نہیں۔ تو پھر یہ جب آیت آئی تو اہل کتاب نے مسلمانوں سے کہا کہ پھر ہم اور تم برابر ہو گئے، گویا جس طرح سے تم جھوٹی تمنائیں کرتے ہو اسی طرح سے ہم جھوٹی تمنائیں کرتے ہیں۔ پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے آج پڑھی، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا کہ جو بھی کوئی شخص مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بات اہم ہے کہ یہاں پر عمل صالح پہلے آیا ہے اور ایمان کا تذکرہ بعد میں آیا ہے، لیکن یہاں پر لفظ مومن بڑھا کر یہ بتا دیا گیا کہ اہل کتاب جب تک مومن نہ ہوں گے، جب تک اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا کوئی عمل صالح نہیں اور کسی عمل کا ثواب نہ ملے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ دوبارہ سمجھ لینی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے کمبینیشن کا فائدہ ہے، ایک چیز ہو دوسری نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے جن کے پاس ایمان نہ ہوگا، اور مومن اور کافر میں برابر کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اہل ایمان سے یہ جو فرمایا کہ آرزوؤں پر مدار نہ رکھو، ان پر بھروسہ نہ رکھو، اس میں ایمان پر استقامت اور اعمال صالحہ میں مشغول رہنے کی تاکید فرمائی۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کا ایمان کام نہ دے گا۔ اہل کتاب کافر ہیں، اگر کفر پر مر گئے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے، لہٰذا برابری کا کوئی سوال نہیں۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل کرے گا قیامت کے دن اسے حاضر کر دیا جائے گا اور وہ اپنے عمل کا پورا ثواب ملے گا جو بہت ہی زیادہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ نقیرہ بیان فرمایا ہے، اور اس سے مراد جو کھجور کی گٹلی کے اندر جو ذرا سا گڑھا ہوتا ہے اسے نقیر کہتے ہیں۔ اہل عرب جب کسی چیز کی کمی ظاہر کرتے تھے تو اسے نقیر سے تشبیہ دیتے تھے۔ اسی طرح سے ہم نے فتیلہ بھی پڑھا ہے، جو کھجور کی گٹلی کے اندر چھوٹا سا تاگا لگا ہوتا ہے اس کو فتیلہ کہتے ہیں، اور اس کا بھی ذکر ہم نے پڑھا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بات اور اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ یہاں سے ہم کو مرد اور عورتوں کے ایمان اور ان کے نیک اعمال میں مکمل برابری کا ثبوت ملتا ہے۔ گویا مرد اور عورتیں انسان ہونے کے ناطے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کا بالکل برابر بدلہ پائیں گے۔ کسی کو مرد ہونے کی وجہ سے زیادہ بدلہ نہیں دیا جائے گا، یا کسی کو عورت ہونے کی وجہ سے اس کا صلہ کم نہیں کیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔